درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ معراج ہی کی رات میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملتی جلتی ایک آواز سنی، اور اس آواز میں کہا جا رہا تھا قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب انتظار فرمائیے، آپ کا رب صلاۃ فرماتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے غور کیا، سوچا دل ہی دل میں رب بھی یصلی، کیا رب بھی نماز پڑھتا ہے؟ تو آپ سے ارشاد فرمایا گیا اے محبوب وہ اللہ پاک ہے جو خود بھی اور اس کے فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ یعنی یہاں صلاۃ سے مراد نبی پاک پر درود بھیجنا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کو اور مزید ڈیفائن کروں، بڑی خوبصورت عشق والی بات علماء نے کہی کہ میرے آقا معراج کی شب جب تشریف لے گئے وہاں پر، تو حضرت ابوبکر صدیق کی آواز میں، آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے اور کسی کی بھی آواز میں کچھ بھی کہلوا لیں، اب سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آپ کی وائس کا سیمپل مل جائے، بس ایک سیمپل چاہیے انہیں، آپ پورا بیان کروا لیں، کوئی سٹیٹمنٹ دلوا لیں، وہ ویڈیو بنوا لیں، بن رہی ہیں دنیا میں، مگر آفٹر 100 ہم کہیں تو 1400-1500 سال بعد سائنس یہاں پہنچی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی، میرے رب کی قدرت کا نظارہ تھا۔ یعنی نبی پاک سے جو کلام کیا گیا، علماء نے اس پر ڈیبیٹ کی ہے کہ وہ کلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز میں کیوں کیا گیا؟ تو فرمایا گیا چونکہ وہ نئی جگہ تھی، نیا مقام تھا، نئی آواز سن کر بندہ بعض اوقات کنفیوز ہو جاتا ہے، لیکن اپنے چاہنے والے، اپنے قریبی دوست کی آواز سنے تو کچھ انسیت سے فیل ہوتی ہے، بندہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے۔ تو رب نے جو کلام فرمایا، جو ابتدائی طور پر غیب سے آواز آئی، وہ جو آواز کا ٹیکسچر تھا، جو آواز مماثلت رکھتی تھی، وہ سبحان اللہ نبی پاک کے سب سے قریبی ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز جیسی آواز تھی۔ اس آواز میں، اس سمجھیے کہ ساؤنڈ کے ٹیکسچر میں نبی پاک سے بات کی گئی۔ اچھا، اب یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے، کیا فرمایا گیا کہ آپ کا رب اور فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں، اور یہی بات قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب ذرا سمجھیے گا، اس جو آیت درود ہے، علماء فرماتے ہیں یہ آیت درود بھی ایک روایت کے مطابق شب معراج ہی کو نازل ہوئی ہے۔ اچھا، اس آیت کو مزید تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے، جیسے میں نے جو واقعہ سنایا شب معراج کا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ بھی ایسا ہی ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اور ہمیں بھی کہا گیا ہے، لیکن ایک بائفرکیشن کی ہے علماء نے، ایک تطبیق کی ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا اور فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے کہ رب تو خود رحمت نازل کرنے والا ہے نا، تو اللہ رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، ہم اور فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ رب کا درود بھیجنا کیا ہے اور ہمارا درود بھیجنا کیا ہے۔ مگر ایک بڑی خوبصورت بات، اس سے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں بہت سارے احکام ہیں۔ There are so many orders in قرآن مجید فرقان حمید about نماز، about زکوٰۃ، روزے کے حوالے سے بہت ساری باتیں، مگر کہیں بھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ There is one and only درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود و سلام میں شامل ہو جاؤ۔ بات سمجھنی، نبی پاک کا مقام اور مرتبہ سمجھیے۔ اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت بات، یہاں جو عربی گرامر کو سمجھتے ہیں، یہاں لفظ لایا گیا یصلون،
یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا، اے بندو تم بھی درود بھیجو۔ لفظ یصلون اس بات کو ڈسکرائب کرتا ہے، ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ کنٹینیوسلی کام ہونے والا ہے، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل درود بھیج رہے ہیں، یعنی نبی پاک کو میرے آپ کے درود پاک کی حاجت نہیں ہے، ادھر تو کروڑوں رحمتیں ہر آن نازل ہو رہی ہیں۔ سچی بات یہ میرے اور آپ کے بھاگ جگائے گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ، اپنے بھاگ جگا لو، اپنے کام بنا لو، اپنی بگڑی بنا لو، ہمیں چانس دیا گیا ہے۔ ہماری میمنی زبان میں کاروباری جملہ کہتے ہیں کہ کوئی کہ کھٹائی نہ ہوئے تو نا ہلو یار ان کے بھی کوئی 100 ڈیڈی ہوئی بھی کھٹی بنے، اس کو بھی تھوڑا موقع دے دو۔ آپ اس لینگویج میں سمجھیں کہ ہمیں تو چانس دیا گیا ہے تاکہ ہم درود پڑھیں تو ہماری بگڑی بن جائے، ہمارے کام سیدھے ہو جائیں، ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف درود پاک، تو بہت محبت سے درود پاک پڑھنا ہے اور اپنی عادت بنانی ہے۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتے ہیں نا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، محبوب کبریا ہے۔ میرے ساتھ پڑھیں گے نا، صلی علی محمد، کیا نقش خوش نما ہے صلی علی، قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد، جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا گر دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد، اس کی نجات ہوگی رحمت بھی ساتھ ہوگی جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد، جانے بھی دھو ارم کو رضوان نہ روک ہم کو سینے پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو۔ بہت سارے درد ہوتے ہیں، بہت ساری بیماریاں دوا نہیں ہوتی، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، شاعر کہتا ہے جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ ہے شفا ہے صلی علی محمد۔ ایک بار پھر درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، ہیں سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، کیونکہ شاہ دولہا بنا، ہاں میرے آقا کو دولہا بنایا گیا، نبی پاک کو خوب نوازا گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ میں کچھ واقعہ معراج کی تفصیل اور اس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے، اس خوبصورت واقعے سے لے کر کیا جانا ہے، تھوڑا سا معراج کے واقعے کی خوبصورت حکمتوں کی طرف چلتے ہیں۔ اٹ از ناٹ این آرڈنری جرنی، یہ کوئی نارمل سفر نہیں تھا، یہ ایک ایسا سفر ہے، یہ ایک ایسا انعام ہے جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ اسی لیے تو آج عشاقان مصطفیٰ بہت جھوم رہے ہیں۔ جب بھی معراج کی رات آتی ہے نا، آپ دیکھیں چہروں پر خوشی آ جاتی ہے، میں کئی چہروں کو مسکراتا ہوا ایک عجیب خوشی سے سرشار دیکھ رہا ہوں، اور کیوں نہ ہو۔ ویسے لاجیکلی ایک سوال بنتا ہے، معراج تو نبی پاک کو نصیب ہوئی، دیدار تو اللہ کے حبیب کو ہوا، انعامات تو انہیں دیے گئے، ہم کیوں خوش ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ جس سے پیار ہونا، جس سے محبت ہو، اس کے ہر عروج سے پیار ہوتا ہے، اس کے ہر عروج سے خوشی ہوتی ہے۔ کیوں نہ خوشی ہو، میں امتی اس کا ہوں، میں غلام اس کا ہوں جس کو وہ مرتبہ ملا جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ یاد رکھیے گا، ماشاءاللہ بڑے ینگسٹر بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، انفارچونیٹلی ان تمام باتوں کی ڈیفینیشنز یا تفصیل میں نہیں پتا ہوتی، تو پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میریکل، معجزہ جو ہے یہ ہر نبی کو عطا کیا گیا،
یہ ایک ایسی دلیل ہوتی تھی کہ جب وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے نا تو ان کے پاس کوئی ایسی نشانی ہوتی تھی، وہ کچھ ایسا کرتے تھے کہ لوگ حیران ہو کر مان لیتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے۔ ہر نبی کو یہ معجزہ اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیا، کسی کو ایک دیا، کچھ کو کئی معجزات ملے، مگر کم از کم ایک معجزہ ہر نبی کو ملا، ٹھیک ہے۔ مگر آؤ میں بتاؤں جس نبی کے ہم امتی ہیں نا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، میرے آقا نبی پاک کو تمام انبیاء کرام کے میریکلز تھے، جو معجزات تھے، ان تمام کا ٹوٹل صرف نبی پاک کو عطا فرما دیا گیا۔ کہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے معجزات، ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تمام کا مجموعہ عطا فرمایا گیا، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ نبی پاک کو کچھ ایسے معجزات دیے گئے جو کسی کو بھی نہیں دیے گئے، ایکسکلوسیو میریکلز جنہیں کہا جاتا ہے، خصائص کبریٰ کہا جاتا ہے، وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں دیے۔ اللہ اکبر! پھر کیوں نہ ہم خوشی سے کہیں کہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، تو کجا من کجا۔ ارے اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نبی کا امتی بنایا ہے جس کو رب نے وہ عطا فرمایا جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اچھا، اب یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ نبی پاک کے معجزات کی فہرست تو اتنی طویل ہے نا، اتنے معجزات ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت پتہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول۔ نبی پاک کے جسم اطہر ہر عضو جو ہے وہ معجزہ ہے۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول۔ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، ہم تو تنکا بھی نہیں ہلا سکتے، ہماری کیا اوقات ہے۔ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول۔ تو وہ میرے آقا ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بڑی خوبصورت ایمان افروز بات، نبی پاک کے معجزات تو بہت زیادہ ہیں، پیارے آقا کے کیسے کیسے معجزات ہیں کہ آپ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں تو 2 ٹکڑے فرماتے ہیں، آپ دعا فرمائیں تو سورج واپس پلٹ آئے ہیں، صحابہ کرام آتے حضور آنکھ باہر آ گئی ہے، نبی پاک لعاب دہن لگائیں، واپس آنکھ لگائیں، دعا کر دیں تو وہ آنکھ پہلی آنکھ سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ لکڑی لے کر آئیں، حضور تلوار نہیں ہے، آقا لکڑی کو ہاتھ لگائیں تو وہ تلوار بن جائے۔ یعنی چلتے پھرتے معجزات ہیں نا۔ مگر علماء کہتے ہیں کہ جتنے معجزات ہیں نا واقعی بہت بڑے ہیں، مگر نبی پاک کی شان یہ ہے کہ ان کے لیے ساری باتیں نارمل ہیں، بڑے نارمل سی بات ہے۔ اب یہ بھی تھوڑی سی عجیب بات ہے یار، کیا چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا بھی نارمل ہے؟ سورج کو پلٹا دینا بھی نارمل ہے؟ علماء کہتے ہیں ہاں، میرے آقا کی جو شان ہے نا اللہ کی بارگاہ، جو مرتبہ ہے، جو کیلیبر ہے، جو سٹیٹس ہے، اس کے مطابق یہ نارمل سی بات ہے۔ اب میں آج کی دنیا کے حساب سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہمیں کوئی کہے کہ یار وہ فلاں آدمی جو نہیں اتنا بڑا آدمی ہے اس نے یہ کام کر دیا، یار بہت بڑا کام کیا ہے، دوسرا آدمی کیا کہتا ہے؟ میں جانتا ہوں بھائی وہ اتنا بڑا آدمی ہے، اس کے لیے نارمل سی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھی یار ہمارے لیے بڑی بات ہے، بٹ جس لیول کا وہ بندہ ہے نا اس کے لیے نارمل ہے یہ۔ علماء کہتے ہیں جو آقا کی شان ہے نا، یہ سارے معجزات نبی پاک کے لیے نارمل ہیں۔ ہاں 2 معجزات ہیں جو بتاتے ہیں شان مصطفیٰ، جو ڈیفائن کرتے ہیں کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ کیا ہے۔ فرمایا وہ 2 معجزات کون سے ہیں؟ ان میں پہلا معجزہ ہے معراج کا معجزہ۔ ہاں وہ بتاتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا نا، اپنی آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا دنیا میں، اور رب نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروایا، اس گفتگو بھی فرمائی، انعامات بھی عطا فرمائے، کیا کیا عطا فرمایا ہے رب جانے، اس کا حبیب جانے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، کیا کیا عطائیں ہوئی ہیں۔ خدا ہی دے صبر جانے پرغم، بتاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم ہے، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے۔ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ ہو للہ عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ حضور جو وہاں خاص آپ پر انوار و تجلیات کی بارش ہوئی نا، ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائیے۔ تو کیا کچھ رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ تو معراج یہ وہ معجزہ ہے جو شان مصطفیٰ کو ڈیفائن کرتا ہے، اسٹیٹس بتاتا ہے سرور کائنات کا کیا ہے۔ اور دوسری بات، دوسرا معجزہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا۔
ہاں قرآن وہ معجزہ ہے جس کو اعظم المعجزات کہا جاتا ہے، اور قرآن کے نازل ہونے والا مہینہ بھی آنے والا ہے نا، ماہ رمضان کی بھی آمد ہے، سبحان اللہ۔ اچھا قرآن بڑا معجزہ کیوں؟ بہت ساری وجوہات ہیں، مگر ایک بات سمجھاؤں، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے نا تو خشیت الہی کے سبب وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ It means there were no place، کائنات میں کوئی جگہ ہی نہیں تھی کہ جہاں قرآن نازل ہو سکتا، پہاڑ بھی نہیں اٹھا سک رہا تھا، اس کی ہیبت، اس کا بوجھ، اس وحی کی طاقت، تو پھر قرآن کہاں نازل کیا گیا؟ سبحان اللہ، قلب مصطفیٰ، سینہ مصطفیٰ کو وہ طاقت عطا فرمائی رب نے کہ قرآن ان کے سینے پر نازل فرمایا گیا۔ ہاں 40 سال کی عمر تھی نا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غوث اعظم دستگیر۔ اب کیا ہوا؟ غار حرا ہے، پہلی وحی نازل ہونے والی ہے، وحی کا بوجھ آنے والا ہے نا، سینہ مصطفیٰ کو چاک کیا گیا۔ اوپن ہارٹ سرجری کی بات کرتے ہو نا، آج کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، یہ بھی معجزہ مصطفیٰ ہے۔ 4 بار نبی پاک کے سینے کو کھولا گیا، کوئی درد نہیں، کوئی نشان نہیں۔ یہاں ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے یہ کیسا آپریشن تھا کہ سینے کو بھی کھولا، قلب مبارک کو بھی کھولا، اس میں نور بھی بھر دیا گیا، نبی پاک کے جسم اقدس پر کوئی نشان نہیں، کوئی درد نہیں ہے۔ اور اس کے بھی ریزن علماء نے بیان کیے کہ جو غار حرا میں قلب مصطفیٰ میں نور داخل کیا گیا، یہ پریپیئر کیا گیا سرکار دو عالم علیہ السلام کو کہ اب کلام اللہ نازل ہونا ہے، اب وحی نازل ہونی ہے، وہ اس کی جو ہیبت ہے، جو اس کی طاقت ہے، اس کو سبحان اللہ نبی پاک کے قلب اقدس کو اٹھانے کا وہ اور مزید برکتیں مل جائیں۔ بالکل اسی طرح جب نبی پاک کو رب کی بارگاہ میں لے جایا گیا نا، ہاں یہ بھی وہ سفر تھا، بڑی سائنس کی بات کرتے ہیں نا لوگ کہ جناب ٹائم ٹریول کی بات ہوتی ہے، سپر سونک ایئر کرافٹ کی بات ہوتی ہے، جناب مہینوں کا سفر دنوں میں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ کوئی نیا ایئر کرافٹ لا رہے ہیں جو اسپیس میں جائے گا، پھر واپس نیچے آئے گا، پاکستان سے ٹریول ہوگا، 2 گھنٹے میں امریکہ پہنچ جائیں گے۔ اتنی ترقی جناب سائنس نے، ہو سکتا ہے کوئی آج کا ماڈرن نوجوان کہتا کہ جناب سائنس نے تو اتنی ترقی کر لی، ہم نے تو کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ دیا گیا، تو آپ کے نبی کے پاس جو آخری نبی ہیں کوئی سائنس کا جواب بھی ہے، کوئی سائنس کے مطابق بھی معجزہ ہے کیا؟ اس سے بڑھ کر کوئی بات ہے؟ ارے دنیا کتنی تیزی سے سفر کر لے، آؤ میں بتاتا ہوں میرے مصطفیٰ کے سفر کی تیزی کا عالم کیا تھا۔ ہاں نبی پاک، اچھا پہلے یہ سمجھ لو یہ انعام کتنا بڑا ہے، یہ جو معراج ہے نا، نبی پاک کو رب کا جو دیدار کرایا گیا، اٹس ناٹ این آرڈنری تھنگ۔ اچھا اول تو اللہ کا دیدار کرنا ہی آسان نہ تھا نا، کلیم اللہ ہیں حضرت موسیٰ، کلیم اللہ ہے نا، بات کرتے تھے، وائی از کالڈ کلیم اللہ، بات کرنے والے کو، کلام کرنے والے کو کہتے ہیں نا کلیم، اللہ سے بات کرتے تھے۔ تو دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں اور اس سے پیار بھی ہو، اس کی رسپیکٹ بھی ہو، تو آپ کے دل میں تمنا جاگتی ہے کہ یار جس سے بات کر رہا ہوں اس کو دیکھ بھی تو لوں، باتیں تو ہو رہی ہیں مگر دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی گئی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے مولا اپنا دیدار تو کرا دے۔ اچھا وہ بڑی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ہوگی، مگر ارشاد کیا ہوا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ریکویسٹ انکار ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے، کوہ طور پر اللہ کریم کی ایک تجلی نازل کی جائے گی، اللہ کا دیدار نہیں، نور کی ایک تجلی، ریفلیکشن۔ اب حضرت موسیٰ نے جب اس کو دیکھا نا تو اس قدر اس کی ہیبت تھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے، وہ نور کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ اچھا کلیم اللہ کہہ رہے ہیں اللہ دیکھنا ہے، جواب کیا ہے؟ لن ترانی۔ آج سمجھ لو کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ہاں انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین کلیم اللہ اینڈ حبیب اللہ۔ کلیم اللہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، انکار ہو رہا ہے، ڈینائل ہے، اور ادھر جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے کہ میرے حبیب کو میرے پاس لے آؤ۔ اب اتنا مشکل کام، اتنا ڈیفرنٹ کہ وہاں وہ دیدار بھی نہیں کر پائے۔ اب یہ صلاۃ والسلام میں جو شعر پڑھتے ہیں نا، آج آپ کو ذرا صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی۔ Try to understand the difference between طور and معراج۔ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔
یہ شان ہے میرے آقا کی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب بلایا کس شان سے گیا یہ بھی ذرا سمجھنا ہے۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے سبحان اللہ، جہاں معراج کے واقعے کا کیا شاندار انداز میں ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، ٹھیک ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا بات، جب بھی پروٹوکول دیکھیں اس پورے سفر کا جو خوبصورت پروٹوکول ہے نا، کہ اب آپ نے کسی شخصیت کو، نارمل آدمی کو بلانا ہو، مثال کے طور پہ آپ نے اپنے آفس سے کسی بندے کو بلانا ہے، آپ کیا کہتے ہیں ذرا گھر پہ آ جانا یا آفس آ جانا، آپ کو پتہ خود ہی آ جائے گا، موٹر سائیکل پہ آ جائے گا، رکشہ کرا کے آ جائے گا، آپ بادر نہیں کرتے کیسے آئے گا۔ کسی مہمان کو بلانا ہو، با عزت شخصیت کو بلانا ہو، آپ کہتے ہیں حضور کنوینس کا انتظام ہے یا ورنہ میں اپنی گاڑی بھیج دوں۔ اچھا یہ بھی ایک نارمل حد تک ہے، لیکن واقعی کوئی بہت اہم شخصیت ہے تو آپ اپنی گاڑی بھیجتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ کوئی بیلوڈ، کوئی بہت ریسپیکٹفل آپ کے پیر صاحب ہوں، آپ خود جاتے ہیں، یا اپنے گھر کے کسی مین آدمی کو بھیجتے ہیں کہ بھائی جا کر بزرگوں کو ادب سے لے آؤ، ہے نا۔ یہ پروٹوکول دنیا میں بھی ہے۔ اللہ کریم نے اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب کو بلانا تھا تو بلانے کے لیے بھیجا کس کو؟ فرشتوں کے سردار ہیں، روح الامین جبریل امین، وہ آ رہے نبی پاک کے پاس۔ اچھا کمال دیکھیں کہ پیارے آقا تو آرام فرما رہے تھے، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی پاک آرام فرما رہے ہیں۔ اچھا اس معراج کی بہت ساری حکمتیں ہیں، میں پچھلے بیانات میں حکمت معراج پر بہت بات کر چکا ہوں، تو میں آج بہت زیادہ حکمتوں پر بات نہیں کروں گا، مگر ایک بڑی خوبصورت بات، یہ جو سال تھا نا جس سال نبی پاک کو معراج کروائی گئی، ٹھیک ہے، اس کو عربی میں عام الحزن کہتے ہیں، غموں کا سال۔ اس سال بڑے غم لگے تھے نبی پاک علیہ السلام۔ حضرت خدیجہ کا انتقال اسی سال ہوا تھا، نبی پاک کے چچا ابو طالب کا انتقال بھی اسی سال ہوا۔ یہی وہ سال تھا جب نبی پاک کو طائف کے میدان میں معاذ اللہ پتھر برسائے گئے تھے، یعنی ہر طرف سے مشکلات، ہر طرف سے ڈیفیکلٹیز، غم۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے فیملی میں اگر کسی کو کوئی بڑا غم لگ جائے، ہمارے کسی فیملی ممبر کو کسی کا انتقال ہو جاتا ہے بعض اوقات، یا کسی بڑے حادثے سے کوئی گزرتا ہے، ٹراما میں ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یار اس کو ذرا تھوڑی سی کہیں سیر کراؤ، یا اس کو کوئی اچھا سا گفٹ دو، اس کو اس غم سے نکالنا ہے، مل کے ذرا اس کے اندر ہیپینس داخل کریں، یہ ٹراما میں ہے، یہ تکلیف میں ہے۔ ہم اپنے کسی قریبی ساتھی کو غم میں نہیں دیکھ سکتے، فیملی ممبر کو ہم غم میں نہیں دیکھ پاتے، ہم کہتے ہیں بڑا غمگین ہے یار، کچھ کرو اس کے لیے۔ آئے ہائے ہائے، اب سمجھو میرے رب کو اپنے حبیب سے پیار کیسا ہے۔ حبیب غمزدہ ہے نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک کے دل اقدس پر غم ہے، اس غم کا مداوع کیا کیا گیا کہ رب نے انہیں معراج عطا فرما دی، اپنا دیدار کروایا، اپنا مہمان بنایا۔ اور سنو سواری کون سی بھیجی؟ دنیا کی کوئی سواری نہیں تھی، جنت کی سواری براق بھیجا گیا، نبی پاک کو براق پر سوار کروا کر۔ اچھا ٹریول کی سپیڈ کیا تھی؟ آج لوگ کہتے ہیں یار سپورٹس کار بڑی تیز چلتی ہے، ارے اس سے زیادہ جناب جاپان کی ٹرین بتاتے ہیں وہ 500 کلومیٹر کی رفتار سے چلتی ہے، ارے جناب بڑی فاسٹ ایئر کرافٹ آ گئے ہیں۔ سنو یہ کیسا سپیڈی ٹریول تھا کہ نبی پاک اس رات مسجد اقصی بھی گئے، انبیاء کی امامت بھی کی، انبیاء سے ملاقات اور گفتگو بھی کی، پہلے آسمان پر پہنچے وہاں نبیوں سے ملاقات، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچے جہاں جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے، کہتے حضور آگے میں بھی نہیں جا سکتا، کوئی آگے نہیں جا سکتا۔ اب اللہ کے حبیب علیہ السلام آگے جاتے ہیں اور سبحان اللہ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، 50 نمازیں عطا ہوتی ہیں، پھر واپس آتے ہیں، طویل واقعہ ہے، حضرت موسیٰ کے کہنے پر پھر جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نبی پاک کو ایک بار دیدار نصیب ہوا، ارے اس ایک رات میں کتنی بار دیدار نصیب ہوا کہ بار بار جاتے ہیں، اور 5 نمازیں بھی کروا لی، جنت کے طبقات بھی دیکھے، دوزخ کے طبقات بھی ملاحظہ فرمائے، عذاب بھی دیکھے، یہ سارا ٹریول کر کے میرے آقا جب واپس آتے ہیں تو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے جس بستر کو چھوڑ کے گئے تھے وہ بستر ابھی بھی گرم تھا۔
وضو کیا تھا پانی بہ رہا تھا، آقا واپس آئے پانی اس وقت بھی بہ رہا تھا۔ یہ سارے کام سیکنڈوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ آج ٹھنڈی رات آپ بستر سے اٹھیں، تھوڑی دیر بستر گرم رہتا ہے، اس کے بعد بستر نارمل ہو جاتا ہے۔ وضو کریں، پانی کتنی دیر بہتا ہے؟ چند سیکنڈ بہتا ہے، پھر رک جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرور کائنات یہ صدیوں کا سفر کر کے واپس آئے ہیں، مگر وقت وہیں رکا ہوا ہے، کائنات وہیں رکی ہوئی ہے۔ ارے سائنس کو اس سے بڑا جواب کیا ہو سکتا ہے کہ میرے حبیب نے وہ سفر کیا کہ جناب کائنات میں وقت ہی نہ گزرا اور یہ سارا ٹریول پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب عقل کہتی ہے، لاجک کہتی ہے کیسے ممکن ہے؟ میں اس کا جواب آپ کو عشق کی زبان میں دے دیتا ہوں۔ ہم سب گھڑی پہنتے ہیں، اس میں سیل ہوتا ہے نا، گھڑی سے سیل نکال لو تو گھڑی رک جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد پھر سیل لگائیں تو ٹک 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 کر کے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا اس کائنات کی جان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ کیوں؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ارے جب کائنات کی جان ہی چلی گئی تھی تو کائنات رک گئی تھی۔ آقا سفر کر کے واپس آئے، کائنات نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ تو یہ معراج ہے، ہاں یہ شان ہے میرے آقا کی، یہ ٹریول کروایا گیا، یہ انعامات دیے گئے۔ اچھا آج ہم معراج مصطفیٰ کو ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں۔ خوبصورت باتیں ہیں انشاءاللہ، اب آپ سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ معراج کی رات نبی پہلے ایک بات سمجھیے، یہ معراج کا جو ٹریول ہے صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایکچولی پورا نصاب ہے۔ ہاں اگر اس کو پورے چیپٹر کی طرح پڑھا جائے نا، سبق کی طرح پڑھا جائے تو یہ پورے سفر میں اتنی باتیں سیکھنے کے لیے ہیں کہ ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمیں دنیا بھر کے بہت سارے واقعات، ہسٹوریکل ایونٹس پتہ ہیں، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں کتنے جو نا دنیا بھر کے لوگوں کے واقعات پتہ ہیں، مگر خود نبی پاک کی سیرت اور آپ کے معجزات کے بارے میں ہم کم جانتے ہیں۔ میں دو تین واقعات یا دو تین باتیں ڈسکس کر سکوں گا، لیکن اس کو کنٹینیو پڑھنے کی حاجت ہے۔ سیرت مصطفیٰ کی کتابوں میں بھی ضرور پڑھیں۔ معراج کی روایات میں یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ پہنچے، اچھا یہ بھی بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے کہ جب رب نے اپنے پاس بلانا تھا تو مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیا؟ ڈائریکٹ نبی پاک آسمانوں کی طرف چلے جاتے، سدرۃ المنتہا پہنچ جاتے، بیت المقدس کیوں لے جایا گیا؟ سبحان اللہ۔ تو وہاں نبی پاک کے آپ کے شان اور آپ کے مقام کے اظہار کے لیے آپ کو بلایا گیا۔ کائنات کی سب سے عظیم جماعت، کائنات کی سب سے عظیم، یوں سمجھے کہ نبی پاک کو امامت عطا کرنی تھی۔ یہ کیسی نماز تھی، یہ کیسی جماعت تھی کہ سارے انبیاء مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں اور صفے بنائے کھڑے ہیں، انتظار ہے امام کا، اور نبی پاک پہنچتے ہیں۔ جبریل امین نے نبی پاک کے ہاتھ مبارک کو پکڑا اور نبی پاک کو مصلی کی طرف بڑھا دیا۔ میرے آقا نے امامت فرمائی، صف بصف کھڑے ہیں انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیسی نماز تھی؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، سر کہتے راز کو۔ کیا راز تھا؟ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنائے اول آخر، پتہ چل جائے دنیا کو کہ کون اول ہے کون آخر ہے دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ یعنی بڑے بڑے انبیاء جو اب سلطنت کر کے گئے مگر میرے نبی کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ پوری دنیا کو یہ میسج دینا تھا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کا جو مرتبہ ہے وہ کائنات میں کسی اور کا نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ یہاں نبی پاک کو نماز کے بعد پیاس محسوس ہوئی۔ اب ذرا سمجھیے، تو اب جبریل امین نے 2 پیالے پیش کیے آپ کی بارگاہ میں، 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا اور ایک پاکیزہ شراب کا، کہ دونوں میں سے کچھ بھی چوز کر لیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے دودھ کو قبول فرمایا۔ جبریل امین نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی ہداک الفطرۃ، تمام تعریف اللہ پاک کے لیے جس نے آپ کو فطرت یعنی نیچر کی طرف رہنمائی فرمائی۔ لو اخذت الخمر غوت امتک، اگر آپ شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ نبی پاک نے دودھ کو سلیکٹ کیا۔ اب علماء نے اس میں بہت خوبصورت گفتگو لکھی ہے کہ سبحان اللہ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے امت پر کرم فرمایا، دودھ کا پیالہ قبول فرمایا اور امت کو گمراہی سے بچا لیا۔ اب ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ یہ امت فطرت پر قائم رہنے والی امت ہے، لہٰذا ہم سب پر لازم ہے کہ ہم فطرت پر قائم رہیں۔ اب یہ فطرت کیا ہے؟ فطرت پر قائم رہنا کسے کہتے ہیں؟ آئیے ذرا اس کے بارے میں اس کی امپورٹنس سنتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا پاک ارشاد فرماتا ہے
فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کے بنائے ہوئے میں تبدیلی نہ کرنا، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ پتہ چلا کہ دین جو ہے نا ہمارا، یہ دین فطرت ہے، یہ نیچر سے ہٹ کے نہیں ہے۔ باقی سب نیچر سے ہٹ کے جو ادھر ادھر رائٹ لیفٹ چلے جاتے ہیں، میں آگے بتاؤں گا آپ کو۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو دین فطرت عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اب ذرا غور سے سنیے گا حدیث پاک، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یعنی اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر، رشتہ داروں کو دیکھ کر پھر وہ کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے۔ اس کو اور اچھی انداز سے سمجھیے گا۔ آج کل ایتھیزم بہت بڑھ رہا ہے، بدقسمتی سے دنیا میں لوگ دین سے ہی بیزار ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کو بھی نہیں مانتے، دین کو بھی نہیں مانتے۔ تو ایک بار کیا ہوا، امام جعفر صادق، ایک بندہ آیا جو کہتا ہے میں کسی دین کو نہیں مانتا، میں اللہ کو بھی نہیں مانتا، معاذ اللہ۔ ایتھیزم والا تھا، ایتھیسٹ تھا، دہریہ جس کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کبھی تم نے سمندری سفر کیا ہے؟ کہتا ہاں کیا ہے۔ کوئی خوفناک واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہے؟ کہتا ہاں بڑا خوفناک واقعہ۔ فرمایا بتاؤ کیا واقعہ تھا؟ کہتا واقعہ یہ تھا سمندر میں جا رہا تھا، کشتی بھی تھی، ملاح بھی تھا جو کشتی چلانے والا تھا، اچانک طوفان آ گیا، بڑی خطرناک موجیں آئیں، میری کشتی پرچے اڑ گئے اور ملاح بھی ڈوب گیا۔ میں پریشان، میں نے ایک تختہ پکڑ لیا، تختے کو لے کر چلتا رہا، آخر کار وہ تختہ بھی ٹوٹ گیا۔ اب اتنا بڑا سمندر، میں اکیلا، پھر بھی میں تیرتا رہا، اچانک موجیں آئیں، موجوں نے اٹھا کر مجھے ساحل پر پھینک دیا اور میں بچ گیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ذرا سنیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم سمندر میں اترے تھے تمہیں کشتی پر اور ملاح پر اعتماد تھا، کشتی چلانے والے پر۔ اس کے بعد کشتی تمہاری پرخچے اڑ گئی، ٹوٹ گئی، پھر تم نے تختہ پکڑ لیا، تمہیں تختے پر اعتماد تھا۔ اس کے بعد تختہ بھی چلا گیا، اب تو تم تنہا تھے نا، پھر کسی پر امید تھی تمہیں کہ تم بچ جاؤ گے؟ کہتے ہیں ہاں دل کے کسی کونے میں امید ضرور تھی کہ شاید میں بچ جاؤں گا، میں اسی لیے تیرتا رہا۔ حضرت امام جعفر صادق نے پتہ ہے کیا کہا، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو تمہیں خوفناک حالت میں بھی جو تجھے ایک امید تھی نا تو بچ جائے گا، جس ہستی پر تجھے بھروسہ تھا اسی کو خدا کہتے ہیں۔ تیرے دل میں جو یہ آخری امید جو تھی نا، یہی وہ رب ہے جس نے امید ڈالی تھی تیرے دل میں، اس نے تجھے ڈوبنے سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ وہ سوچنے لگا کہ بات تو ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو ہمارا دین ایکچولی دین فطرت ہے، ہمیں نیچر سے ہٹ کے کچھ نہیں کرنا، ہمیں نیچر کو فالو کرنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ احادیث میں فطرت کی عادتیں بھی بتائی گئی ہیں جو اللہ پاک نے جس فطرت پر مجھے اور آپ کو بنایا ہے۔ انفارچونیٹلی آج کل لوگ فطرت کو خود چینج کر رہے ہیں، اسلام کو برا بھلا کہنے والے ایکچولی خود فطرت اور اسلام کے خلاف جا رہے ہیں۔ سنیے، ہماری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 10 چیزیں فطرت سے ہیں، اب ان 10 میں سے کچھ میں بیان کر دیتا ہوں جو فطرت سے ہیں۔ فرمایا مونچھیں چھوٹی کرنا، داڑھی کو بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناخن کاٹنا، بغل اور ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا۔ فرمایا پانی سے استنجا کرنا، یہ سب انسانی فطرت میں سے ہیں۔ اب آج دیکھیں ماڈرنائز کے نام پر ان میں سے کتنی چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں۔ اب داڑھی رکھنے والے کم ہو گئے، وہ سمجھتے داڑھی رکھنے والا کوئی عجیب ہے، نہیں، داڑھی فطرت میں ہے، اس کو نہ رکھنے والا فطرت کے خلاف کر رہا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی یہ ہماری فطرت سے ہیں اور یہ انسان کے نیچر کے قریب ہیں، مگر بدقسمتی سے لوگ اس کو فالو نہیں کرتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آگے چلتے ہیں۔ سفر معراج میں ایک تو فطرت کے بارے میں سیکھنے کو ملا کہ ہمیں فطرت پر باقی رہنا ہے، پھر فرمایا کہ سفر معراج میں یہ ایکچولی سفر جو تھا نا یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر تھا۔ ہاں، نبی پاک علیہ السلام کو رب نے حکم فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، عرض کرو
اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. آپ دعا کرتے تھے, بار بار دعا کرتے تھے, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو سبحان اللہ, یاد رکھیے کہ یہ ایک ایسا سفر تھا, اس میں نبی پاک کو ایک ایسا علم عطا کرنا تھا جس کا علم کائنات میں کسی کو بھی نہیں تھا. کہ سدرۃ المنتہا سے آگے کیا ہے, فرشتے بھی نہیں جا پا رہے, جبریل امین بھی نہیں جا پا رہے, وہاں اللہ کے رازوں میں سے راز تھے. تو نبی پاک کو ایک ایسا علم عطا کرنا تھا جو کائنات میں کسی اور کو نہیں تھا. چونکہ نبی پاک دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما, تو رب نے اپنے حبیب کے علم کی وسعتوں کو بڑھانے کے لیے انہیں معراج کا سفر عطا فرمایا, سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بلایا. اور سنو کتنا علم دیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے, کون کون سے علوم عطا فرمائے. خود قرآن میں فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی, یعنی جو اس نے فرمانا تھا, جو عطا فرمانا تھا اپنے بندے کو عطا فرمایا. سبحان اللہ, یعنی کیا راز کی باتیں ہوئیں, کیسے کیسے علوم عطا کیے گئے, اس کے بارے میں عقل تو گم ہو جاتی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے, سنو علم کیسا ملا, کہ میں جب پردہ غیب میں پہنچا تو میرے منہ میں ایک قطرہ ٹپکایا گیا جو برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. اس قطرے میں اولین و آخرین یعنی اگلے پچھلوں کا علم تھا جو میرے دل میں ڈال دیا گیا. ہائے 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 سبحان. اس مفہوم کی ایک اور حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مشرق و مغرب یعنی ایسٹ اینڈ ویسٹ کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے جان لیا. اچھا, اب عجیب و غریب ڈیبیٹ ہوتی ہے آج کل, پتہ نہیں کیوں لوگ کنفیوژن پھیلاتے ہیں. اچھا دو باتیں کر لیتا ہوں, چلے ماشاءاللہ سفر معراج کی باتیں تو جاری ہیں, کچھ عقیدے کی بھی کلیریفیکیشن, کچھ کنفیوژن کی بھی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے. اچھا جب شب معراج آتی ہے نا, ماشاءاللہ ہماری مسجد فل ہے, اور کیوں آئے ہیں آپ سب, آپ کو نبی پاک سے محبت ہے. آج کی رات آپ خوش ہیں, عاشقان رسول کے چہرے جھوم رہے ہیں. آج سچی باتیں کہتے ہیں ہم بھی ہواؤں میں اڑ رہے ہیں کہ ہمارے آقا پر ایسی مہربانی ہوئی ہے اور ہم ان کے امتی ہیں, اور ہونا بھی یہی چاہیے. جس سے پیار ہو اس کے ہر عروج سے پیار ہوتا ہے. مگر آج کی رات بھی کچھ لوگ کنفیوژن پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ جو معراج تھی نا یہ فزیکل نہیں تھی, یہ تو خواب میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے جناب, پتہ نہیں کیا پرابلم ہے, جب بھی نبی پاک کی شان بیان ہوتی ہے کچھ لوگوں کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اچھا یہ جھگڑا آج سے نہیں ہے, یہ پرابلم اسی زمانے سے ہے. اب میں آج کلیئر کر دیتا ہوں آپ کو, بچے نوجوان کافی سارے آئے ہوئے ہیں. 27 رجب کی صبح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیم کیا, اہلیان مکہ کو جمع کر کے, صحابہ کرام بھی تھے اور اس زمانے میں کفار بھی تھے, اتنا اسلام تو پھیلا نہیں تھا, کفار زیادہ تھے, مسلمان تھوڑے تھے. تو نبی پاک نے کلیم کیا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس بھی ہو کر آیا ہوں, آسمانوں کی سیر بھی کر کے آیا ہوں. تو صحابہ تو انجوائے کرنے لگے, خوش ہو گئے, وہ تو ایمان رکھتے تھے نبی پاک پر. مگر کفار مکہ میں ابو جہل کو یہ پتہ چل گیا, کہتا واقعی آپ رات کے تھوڑے حصے میں ہو کر آ گئے. کہاں, اگر میں اور لوگ جمع کر لوں تو یہی دعویٰ آپ ان کے سامنے بھی کر دیں گے. نبی پاک نے فرمایا بالکل کر دوں گا. اس بدبخت نے کیا کیا, مکے کے دوسرے کفار کو جمع کیا. سنو آؤ آؤ, جو اللہ کا نبی اپنے آپ کو کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. جیسے نبی پاک کو کہا ذرا دوبارہ فرمائیے, پیارے آقا نے وہی فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا. حدیث کا خلاصہ بیان کر, انہوں نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا, مذاق اڑانا شروع کر دیا. نبی پاک یہ پاسبل ان کو نہیں لگتا تھا, کیونکہ فزیکلی وہ ٹریول کتنا تھا. اب میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ آپ کو عشاء کی نماز میں اس مسجد میں کوئی بندہ امام صاحب کو ملے, امام صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ہیں, اور پھر فجر میں آ کر کہے کہ امام صاحب رات میں امریکہ گیا تھا اور فجر میں آ گیا ہوں. امام صاحب کہیں یار جہاز میں بھی جائے گا تو 15 گھنٹے جانے کے, 15 گھنٹے آنے کے, رات میں چلا گیا واپس بھی آ گیا, لاجیکلی تو سمجھ نہیں آ رہا ہے. اچھا اگر وہ بندہ یہ کہے کہ امام صاحب میں خواب میں امریکہ گیا تھا اور فجر میں واپس آ گیا ہوں, امام صاحب کہیں گے کوئی بات نہیں, میں بھی رات گھومتا ہی رہتا ہوں, میں مدینے جاتا ہوں, تم امریکہ چلے گئے. خواب میں تو سارے ہی جاتے ہیں نا, ٹینشن تو نہیں ہے نا, امام صاحب کو بھی کوئی ٹینشن نہیں, نمازی کو بھی کوئی ٹینشن نہیں. اب مزے کی بات بتاؤں, یہ ابو جہل نے جو جھگڑا کیا نا, یہ جھگڑا ہی ہمارا آنسر ہے. میں آپ سب سے اچھا پہلے میں جھگڑے کی اور ذرا تفصیل بتا دوں. پہلے تو اس نے خوب ہنگامہ کیا, اب اس کے دماغ میں خیال آیا کہ نبی پاک کے بہت قریبی ساتھی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اچھا وہ اس کانورزیشن میں اس وقت یہاں موجود نہیں تھے, اپنے گھر میں تھے. آج چلتے ہیں ابو بکر کو بہکا کے آتے ہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے سدرۃ صدیق اکبر کے دروازے پر, دروازہ کھٹکھٹایا, آپ نے دروازہ کھولا, کہا اے ابو بکر بڑے بزنس مین بنتے ہو, تمہاری عقل کے بڑے چرچے ہیں, تمہیں پتہ ہے تمہارے نبی کیا کہتے ہیں, کیا فرماتے ہیں. کہا وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آ گئے. اچھا میں کنفیوژن دور کر دوں نوجوانوں کی کہ کیا واقعی اتنا دور تھا کہ آ نہیں سکتا تھا کوئی. اس زمانے میں مکے سے بیت المقدس جانا 1 مہینے کا راستہ تھا.
اگر گھوڑے پہ بھی جاتے, اونٹ پہ بھی جاتے, اور تو کوئی ٹریول تھا نہیں نا. 1 مہینہ جانا 1 مہینہ واپس, لاجیکلی تو پاسبل نہیں تھا. جیسے ہم سوچ رہے کہ عشاء پڑھ کے امریکہ بھی گیا اور واپس آ گیا, وہ تو 1 مہینے کا راستہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق کو جب کہا کہ اے ابوبکر پتہ ہے تمہارے نبی کیا کہتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, کہ فرمایا رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گئے ہیں. صدیق اکبر نے کہا کیا واقعی میرے نبی ایسا کہتے ہیں؟ اچھا ہو سکتا ہے جو سوال کرنے گیا ہو نا, اس نے کہا جناب آج لگتا ہے تیر نشانے پہ پڑا ہے, ابو بکر معاذ اللہ ہل جائیں گے. کہاں یہی کہہ رہے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آئے ہیں. اچھا صدیق اکبر کی شان دیکھیں, کنفرم کرنے نہیں گئے نبی پاک کے پاس, کہتے ہیں اگر میرے حبیب فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں, اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. یہ مسئلہ حل ہو گیا نا. مجھے بتاؤ اس زمانے سے لے کر آج تک جو عاشق معراج کے واقعے پر جھوم رہے ہیں, جو خوش ہو رہے ہیں, وہ صدیق اکبر کی ادا کو ادا کر رہے ہیں, اور آج بھی جو کنفیوژن پھیلا رہے ہیں وہ ابو جہل کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. غلام مصطفیٰ کا کام ماننا ہے. تو پنجابی لوگ بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں اسی منن والے ہیں, سوچن والے نہیں ہیں. جب نبی پاک نے فرما دیا تو پھر ماننا ہی ہے نا. اچھا اب چلیں, پھر بھی دلیل کی ضرورت تو نہیں ہے, حدیث میں آ گیا, قرآن میں آ گیا, ساڈا کم مننا ہے, مگر پھر بھی چلو لاجیکلی سمجھا دیتا ہوں. ابو جہل کا یہ جھگڑا کرنا اور صدیق اکبر کے دروازے تک جانا, یہ کیا بتا رہا ہے؟ کیا نبی پاک کا کلیم یہ تھا کہ میں خواب میں گیا ہوں؟ عقل مند لوگ سمجھے میری بات. اگر پیارے آقا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں خواب میں گیا ہوں, تو جھگڑا کون سا تھا بھائی؟ ہم بھی روز خواب میں گھوم رہے ہوتے ہیں. نہیں, نبی پاک کا کلیم ہی یہی تھا کہ میں فزیکلی اپنے جسم اقدس کے ساتھ بیت المقدس بھی گیا ہوں, رب کی بارگاہ میں بھی گیا ہوں. یہ جھگڑا بتا رہا ہے کہ سرکار دو عالم نے یہی فرمایا تھا کہ میں جسمانی طور پر گیا ہوں, اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. مسئلہ حل ہو گیا, ٹینشن کلیئر ہو گیا. اچھا اب ایک اور مسئلہ بھی حل کر دوں. سبحان اللہ. زندگی میں آپ کے پاس ہر انسان کے کچھ سیکریٹس ہوتے ہیں, کچھ راز ہوتے ہیں, بندہ چھپا کے رکھتا ہے, اور رکھنا بھی چاہیے. ہر کسی کو نہ بتا دیا کرو, پھر بعد میں خود ہی پریشان ہوگا. آپ کا کوئی سب سے بڑا سیکریٹ ہے, سب سے بڑا, کسی کو نہیں بتایا, اور آپ کا کوئی اتنا کلوز ہے, اتنا پیارا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز اسے بتا دیں. جب آپ سب سے بڑا راز بتا دیں تو کیا چھوٹی چھوٹی باتیں چھپائیں گے اس سے؟ یا تو بتائیں گے نہیں. اور اگر آپ سب سے بڑا سیکرٹ بتا دیں گے تو باقی چھوٹی بھی باتیں تو نارمل ہو جائیں گی نا. لوگ کہتے ہیں نبی پاک کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا. علم غیب تھا, اسی بحث میں پڑے ہوئے. اللہ کے بندوں اور کام کرو نا یار. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کم کرنے میں تمہیں ٹائم ملتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, دنیا کا سب سے بڑا علم غیب کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی غیب کیا ہے؟ وہ خود رب کی ذات ہے. اللہ سے بڑا کوئی غیب, کیونکہ دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا نا. واٹ از دا میننگ آف غیب؟ ان سین نالج, جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. غیب اسی کو کہتے ہیں نا, چھپی ہوئی چیز. تو سب سے بڑا غیب خود رب کی ذات ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, رب نے اپنے حبیب کے سامنے اپنے آپ کو نہیں چھپایا, اپنا دیدار کرا دیا, تو پھر کون سا غیب چھپانا ہے؟ یہ پوری بات اعلیٰ حضرت نے کہتے ہیں نا, عقیدہ علم غیب میرے رضا نے ایک شعر میں سمجھا دیا ہے. وہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. نہا کہتے ہیں چھپنا. حضور اور کون سا غیب آپ سے چھپ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب خدا نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے ظاہر کر دیا تو رب نے اور کیا چھپانا ہے؟ تو سبحان اللہ, رب نے اپنے حبیب کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے, بہت سارے غیب کے علوم عطا فرمائے. ہاں یہ فرق سمجھنا ہوگا, جو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں علم غیب میں. اللہ کے پاس جو علم ہے نا وہ اس کا اپنا ہے, ذاتی ہے. رب نے کسی سے علم نہیں لیا ہے, یہ فرق سمجھ لو. اور اللہ کے نبی کو رب نے جو علم دیا ہے وہ اللہ نے عطا فرمایا. جتنا رب نے عطا فرمایا ہے اتنا عطا فرمایا ہے. تو یہ کمپیریزن نہیں ہے, یہ ماد اللہ سے ملانا نہیں ہے. باپ بیٹے کو جو بھی دے وہ بیٹے نے باپ سے لیا ہے. خدا نہ خواستہ نبی پاک اور اللہ کے بارے میں یہ بلا تمثیل سمجھا رہا ہوں, دنیا کی مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں کہ اگر باپ یا سیٹھ اپنے نوکر کو یا باپ اپنے بیٹے کو کچھ دیتا ہے تو وہ دیتا ہے, ہوتا اس کا ہے. اللہ نے تو کسی سے نہیں لیا نا, وہ اس کا ذاتی ہے. وہ جتنا عطا فرمائے, جس کو عطا فرمائے, پرابلم کیا ہے کسی کو؟ سبحان اللہ. تو یہ بات امید ہے کہ کلیئر ہو گئی. اب ہم آتے ہیں واپس. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سفر پر تشریف لے گئے اور بہت کچھ علم بھی عطا فرمایا گیا, نبی پاک کو بہت ساری عطائیں عطا فرمائی گئی. وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ مناظر بھی دیکھے. یہ بہت زیادہ ہے سمجھنے کا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر معراج کی
کی رات گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگوں کے پاس تشریف لے گئے جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے، جب بھی انہیں کچل دیا جاتا وہ دوبارہ درست ہو جاتے. یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا. نبی پاک نے ارشاد فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کرتے ہیں حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز پڑھنے سے بوجھل یعنی بھاری ہو جاتے ہیں، یہ فرض نماز بھی چھوڑ دیتے تھے. تو نبی پاک نے جہاں جنت کے طبقات دیکھے نا، وہ دوزخ کے عذاب بھی دیکھے. اور اس رات پتہ ہے آپ کو تحفہ کیا ملا ہے؟ اگین جب آپ کا بہت پیارا آپ کے گھر آئے، آپ کے پاس آئے، تو آپ اپنا سب سے پیارا تحفہ دیتے ہیں. اللہ کے حبیب ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور رب نے اپنے پاس بلا کر تحفہ کون سا دیا؟ بتاؤ نا. نماز کا تحفہ ملا ہے. اچھا ایک اور نماز کی اہمیت سمجھو. جتنے ہم پر فرائض ملے نا ہمیں، فرض کا اور بھی فرض ہے نا، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے. یہ کہاں حکم آیا؟ زمین پر. جبریل امین حکم لے کر آئے، مگر آئے کہاں؟ آقا کی بارگاہ میں زمین پر حاضر ہو کر حکم پیش کیا. یہ سارے فرائض زمین پر ملے ہیں، مگر نماز کدھر بلا کے دی ہے؟ سوچو، اپنے پاس بلا کر رب نے دی ہے. تو اس کی اہمیت کتنی ہوگی. اور سبحان اللہ نماز فرض کتنی ہوئی تھی؟ یہ پتا ہے نا کتنی ہوئی تھی؟ 50. یہ بھی آج سمجھ لو یہ حضرت موسیٰ کی مہربانی تھی. اللہ کے نبی جب نمازیں لے کر واپس آ رہے ہیں تو عرض کیا حضور کیا تحفہ ملا ہے؟ فرمایا 50 نمازیں. کہا حضور آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، مجھے پتا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ میں رہا ہوں، آپ واپس جائیں کچھ کم کروا کے لائیں. اللہ کے حبیب واپس جاتے ہیں، 45 ہو جاتی ہے. کہا حضور کیا ہوا؟ کب 45؟ حضور یہ بھی زیادہ ہیں، واپس جائیں. واپس جا رہے ہیں 40، پھر آئے، پھر عرض 35، آنا جانا 5 رہ گئی. کہ حضور واپس جائیں، یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اب مجھے شرم آتی ہے رب کی بارگاہ میں جانے سے. اور سنو پھر مہربانی کیا ہوئی؟ ارشاد ہوا لا تبدیل لکلمات اللہ. اے محبوب ہمارے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، تیری امت نے نمازیں 5 پڑھنی ہے، ثواب 50 کا ہی عطا کیا جائے گا. ہائے ہائے ہائے. اچھا پھر ایک چلو تھوڑا سا اس معاملے کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا یہ ریکویسٹ کرنا کہ حضور آپ بار بار جائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، کوئی اور واسطہ بیچ میں نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت موسیٰ کی مدد کے بغیر تو پھر انہیں 50 نمازیں پڑھنی چاہیے. ہم تو مانتے ہیں کہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے نا. نبی پاک کی معراج جب ہوئی تو حضرت موسیٰ اس دنیا میں تھے نہیں تھے نا. پیارے آقا تو آخری نبی ہیں، وہ تو سینکڑوں ہزاروں سال پہلے دنیا سے چلے گئے. عالم ارواح میں انہوں نے مدد کی، نبی پاک کو مشورہ دیا. ارے آج 50 سے 5 نمازیں اس شخصیت کے مشورے کی وجہ سے ہیں جو دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ کہتے مرنے کے بعد جناب کوئی اللہ کی عطا سے کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر ٹھیک ہے آپ 50 نمازیں پڑھیں بھائی، ہم تو 5 پڑھتے ہیں. پہلی بات. دوسری عشق والی بات. حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی تھی نا اللہ سے، اے اللہ تیرا دیدار کرنا ہے. نہیں کر سکے نا، اور نبی پاک دیدار کر کے آئے تھے. علماء کہتے ہیں یہ بار بار بھیجنے میں حضرت موسیٰ کا بھی ایک معاملہ تھا. کوئی بندہ مدینے نہ جا سکتا ہو، آج کی زبان میں تڑپ رہا ہو، اور کوئی مدینے سے ہو کر آئے، کعبہ دیکھ کر آئے. لوگ کہتے ہیں تمہاری آنکھیں ہی دیکھ لوں، تمہاری آنکھیں مدینہ دیکھ کر آئی ہیں. میں ان آنکھوں کو چوم لوں جن آنکھوں نے کعبہ دیکھا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، عشق والے جو لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے رب کو نہیں دیکھا تھا. نبی پاک تازہ تازہ دیدار کر کے آئے تھے. وہ ان آنکھوں کو دیکھتے تھے کہ حضور دوبارہ جائیے نا دیدار کر کے آئیے. وہ دوبارہ دیدار کر کے آتے. حضرت موسیٰ پھر ان آنکھوں کو دیکھ رہے تھے. یہ بار بار آنا جانا بتا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کیا چاہ رہے تھے. اور ایک تیسری عشق والی بات بھی اس پورے انسیڈنٹ سے سمجھ لو. رسائی کیسی تھی، اذن کیسا تھا، اجازت کیسی تھی. ایک بار تو جبریل امین لے گئے نا، مگر بار بار جا رہے ہیں نبی پاک. سمجھ رہے بات؟ تعلق کیسا ہے. کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. ارے پھر جاتے ہیں پھر آتے ہیں. اتنا بڑا مقام کہ جب چاہیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. سمجھو مقام مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو پتا چلا کہ یہ اچھا ایک اور بڑی عشق والی بات. میں اپنے بیان کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. باتیں یقین کریں اتنی ہیں اور ایسا مزہ آ رہا ہے مجھے تو یہ بیان کرنے میں، کیونکہ میرے نبی کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم بندے ہیں، ٹھیک ہے نا. میرے آقا علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا، ٹھیک ہے، کتنی بڑی شان ہے. مگر کہیں کہیں دل کے کسی کونے میں خیال نہیں آتا کہ یار جس رب نے ہمیں بنایا ہم بھی تو اس کو دیکھیں. تمنا تو ہے نا، قابل نہیں ہے، پتہ ہے نا ہماری اوقات ہے، مگر ہم خیال تو کر سکتے ہیں نا کہ رب کی ذات کیسی ہوگی. اللہ کے حبیب نے بات بھی کی، دیدار بھی کیا، کبھی ہم بھی اپنے رب کو دیکھیں. آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے ہمارا انتظام بھی کر دیا ہے.
ہاں ایسے آقا ہیں، اتنا پیار ہے اپنی امت سے. یہ جو نماز لائے نا، پتہ ہے نماز کے بارے میں نبی پاک نے کیا فرمایا؟ خود کہاں گئے تھے معراج کو، آ کر نماز لائے، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. اچھا ہم کہیں گے یار معراج تو ہے مگر دیدار کہاں ہے؟ نماز معراج تو فرمائی مگر اللہ کا دیدار کہاں ہے؟ اب حدیثیں پڑھو. نماز کی فضائل میں لکھا ہے کہ جو بندہ پابندی سے نماز پڑھے گا قیامت کے دن اسے اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. ہائے ہائے، دیدار کرنا ہے نا رب کا. پیارے آقا نے معراج کی رات کیا، اگر آپ کو بھی کرنا ہے مجھے بھی کرنا ہے تو فارمولہ یہ ہے کہ نماز کو پکڑ لینا ہے، نماز نہیں چھوڑنی. یہ ہماری معراج ہے، اور انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے ہم اللہ نے چاہا تو اللہ کا دیدار بھی کریں گے. اور سبحان اللہ، نماز نے، میرے آقا فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو واقعی نبی پاک سے محبت کرتا ہے نا، اس کی نماز قضا نہیں ہو سکتی. جو قضا کرتے ہیں اس کا آپ نے عذاب بھی سن لیا. ہمارے سر میں تھوڑی سی چوٹ لگ جائے تو جان نکل جاتی ہے، اور فرشتے سر کچل رہے ہیں اس کا، اور بار بار کچل رہے ہیں. جو نماز میں سستی کرتا ہے، تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں نماز جو ہے وہ ہر حال میں پڑھنا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے قضا ہو گئی ہے تو ہم نے قضا نمازوں کا طریقہ معلوم کرنا ہے. توبہ کرنے سے انشاءاللہ نماز نہ پڑھنے کا گناہ رب چاہے گا تو معاف ہو جائے گا، نمازیں معاف نہیں ہوں گی. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار اللہ معاف کرنے والا ہے، میں نے بہت گناہ کیے، سب توبہ کر لی. ٹھیک ہے، کئی گناہوں کا تو جو ازالہ ہے، یا اس کا یوں سمجھے کہ اس کے جو نتیجہ ہے وہ توبہ کرنے سے اللہ کی رحمت سے امید معاف ہو جائے گا. لیکن کچھ گناہ وہ ہیں، کچھ فرض وہ ہیں جو ادا کرنے ہوں گے، جس میں نماز بھی ہے. اگر کسی نے نماز چھوڑی ہے نا پیچھے، تو اس کو حساب کر کے اس کی قضا کرنی ہوگا. اس کا پورا ایک پروسیجر ہے، پورا طریقہ ہے کہ سنتیں نہیں پڑھنی ہیں، نوافل نہیں پڑھنے. آسانی کر دی گئی ہمارے لیے، فرض پڑھ لیں، وتر پڑھ لیں. اس کی تفصیل ایک رسالہ بتا دیتا ہوں. مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، اس کے پاس بہت ساری بکلیٹس ہوتی ہیں. قضا نمازوں کا طریقہ، یہ ایک رسالہ ہے بہت چھوٹا سا، وہ حاصل کر لیں یا dawatIslami.net پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیں، فری ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں کیلکولیٹر بھی موجود ہے، آپ اپنی زندگی کے سال وغیرہ ڈالیں تو خود بنا دے گا حساب کہ آپ کی کتنی نمازیں قضا ہوئی. اچھا ایک بات، اسی طرح زکوٰۃ ہے. اگر کسی شخص نے کئی سالوں تک زکوٰۃ نہیں دی ہے تو وہ توبہ کر کے کہ اللہ معاف کر دے آئندہ سے زکوٰۃ دوں گا، نہیں، پچھلی ساری زکوٰۃ اسے ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ کسی کا مال چورا لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، قرضہ لے کے واپس نہیں دیا ہے، اب بندہ کہ یا اللہ معاف کر دے، گناہ معاف اللہ کی رحمت سے ہو جائے گا. قرضہ معاف نہیں ہوگا، قرضہ دینا پڑے گا، اسے معافی مانگنی پڑے گی. تو گناہ کچھ ایسے ہیں معاذ اللہ، جیسے کوئی جھوٹ بولتا ہے، بدنگاہی کرتا ہے، وہ توبہ کرے اور اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے تو ڈیلیٹ ہو جائیں گے. لیکن جو ایسے کام ہیں جس کی ریپلیکیشن ہے، جو حقوق العباد سے جس کا تعلق ہے، وہاں جا کر آپ کو واپس کرنے ہوں گے، اس کا حل نکالنا ہوگا. تو نماز ان میں سے ایک ایسا فرض ہے کہ توبہ بھی کریں، آئندہ کوئی نماز قضا نہ ہو اس کا بھی نظام بنائیں، اور اگر پچھلی قضا ہو گئی ہیں تو اس کا اہتمام کریں. اللہ کی رحمت سے امید ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کوئی سوچے یار میری 40 سال کی 30 سال کی نمازیں نہیں ہیں، اب کیسے پڑھوں گا، زندگی تھوڑی رہ گئی. میرا رب بڑا کریم ہے، آپ پڑھنا شروع کر دیں، اور بندہ اس دوران اگر چلا بھی جائے نا دنیا سے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اچھے راستے پر چل پڑا تھا، رب انشاءاللہ اس پر بھی کرم فرما دے گا. مگر کرنے والے تو بنے نا، انٹینشن تو کریں کہ بھئی اب میں قضا بھی کروں گا اور اگلی انشاءاللہ ادا بھی کروں گا. تو الحمدللہ عز و جل ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. ہمیں نماز کی پابندی کا درس دیا جاتا ہے، عشق رسول کا درس دیا جاتا ہے، اللہ رسول سے جڑنے کا درس دیا جاتا ہے. تو اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. روایتوں میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی 27 رجب کا روزہ رکھے اللہ عز و جل اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور یہ رجب کی 27 کی رات ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.